ہرنوں کی اپنی تسبیح ہے، گھاس کی اپنی تسبیح ہے، درختوں کی اپنی تسبیح ہے، پودوں کی اپنی تسبیح ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض۔ یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ بس میں بول ہی سکتا ہوں، میں تو خود خالی، میں تمہیں کیا بھروں گا، لیکن صحیح چیز تک اللہ نے مجھے پہنچایا ہے، وہ بتا رہا ہوں۔ میں نے تمہیں مسلک سے اوپر اٹھایا ہے، تم آگے دو بندی بن کے رہو تو یہ تمہاری خیانت ہے، سلفی بن کے رہو یہ تمہاری خیانت ہے، بریلوی بن کے رہو یہ تمہاری خیانت ہے، بددیانتی ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، میں نے تمہیں اسلام بتایا۔ میرے استادوں کا میرے اوپر احسان ہے، رائمنڈ میں نے 7 سال پڑھا ہے، میرے استادوں نے ہمیشہ اسلام بتایا، نہ کبھی کسی بریلوی کے خلاف، نہ شیعہ کے خلاف، نہ اہل حدیث کے خلاف۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آدھا لفظ بھی نہیں بولے، آدھا لفظ۔ عشق کرو اپنے نبی سے، کبھی عشق مصطفیٰ میں اندھیروں میں بیٹھ کے روئے ہو؟ کبھی آنسو بہائیں، کبھی نیر بہائیں؟ وہ کتنے روئے؟ بولو، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ، کوئی ایک نبی دکھاؤ جو اتنا روئے۔ کتنا روئے؟ کتنی ٹھوکریں کھائے، کتنے ستم، کتنے دکھ۔ میرے سامنے آپ کی زندگی گھوم رہی ہے، میرا دل پاش پاش ہو رہا ہے۔ طائف کے پتھر کھاتے ہوئے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ میں وہاں گیا تھا، اس جگہ گیا تھا، جگہ دیکھ لی تھی جہاں میرے نبی بے ہوش ہو کے گرے تھے۔ وہ پتھر کھائے اتنے بڑے کہ آپ بے ہوش ہو کے گرے، کہ اللہ دیکھ رہے۔ ہمارے جیسے بدبختوں کے لیے خون بہایا ہے میرے نبی نے، اتنا خون بہا کہ یہ جوتا پاؤں کے ساتھ چپک گیا۔ زید ابن حارثہ نے کندھے پر اٹھا، اور اتبا جانی دشمن کے باغ میں پناہ لینی پڑی، اور کوئی باغ قریب نہیں تھا۔ او ظالمو، جس کو دیکھ کے دشمن بھی روئے ہوں، تمہاری آنکھ تر نہیں ہوتی اس کی؟ اتبا بھی ہائے ہائے کرنے لگا، ہائے محمد بن عبداللہ کا کیا حال ہو۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا۔ میرے درد کی تھی وہ داستاں، جسے تم ہنسی میں اڑا کر۔ پھر سن، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا۔ میرے درد کی تھی وہ داستاں، جسے تم ہنسی میں اڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیزو، انسان کی فطرت مزاج یہ ہے، جس چیز پر وہ اپنی جان لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، وہ اسے محبوب ہو جاتا ہے۔
چونکہ دو چیزیں جہاں لگتی ہیں، ایک جان ایک مال، تو دل بھی وہیں چلا جاتا۔ تو آپ سب بچے اور آپ سے پہلے جو جتنے فارغ ہو چکے ہیں، میری محنت کا میدان آپ نوجوان تھے۔ ساری زندگی میں نے صرف 4 مہینے اپنی زمین کو دیکھا اور اس پہ کپاس کاشت کی، 1984 4۔ اس سے زیادہ میں نے کبھی اپنے وراثتی جائیداد پر حال احوال پوچھا، نوکروں سے، مینیجر سے، نہ دماغ لگا نہ دل لگا۔ پیسہ تو لگتا ہی ہے چیزوں، لیکن 2 چیزیں اس کے ساتھ نہیں تھی، نہ یہ تھا نہ یہ تھا، بس یہ تھا۔ تو لہذا میرا سرمایہ تم لوگ، تم بچے میرا سرمایہ۔ میرے لیے ہر بچہ ایک پھلدار درخت ہے۔ اگر وہ پھل لیتا ہے تو مالک کو خوشی ہوتی، اگر وہ بے ثمر ہو جاتا ہے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی۔ میں نے چونکہ ایک ذمہ دار ماحول میں آنکھ کھولی ہے، تو جس پودے پہ پھل نہیں ہوتا تھا وہ کھٹکتا تھا، جس پہ پھل ہوتا تھا اس کو دیکھ کے خوشی ہوتی۔ تمہارا پھلدار ہونا کیا ہے کہ تم چلتے پھرتے سیرت کا نمونہ بن جاؤ۔ عالم بنو نہ بنو، تمہیں کچھ بھی نہ آتا ہو، تم حظو النعل بالنعل، جو محاورہ ہے عربی کا، کہ اپنے نبی کے نقش قدم پر ایسے چلتے 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 اللہ کے پاس پہنچ جاؤ، تو آپ علماء ربانیین ہو۔ باقی سب چیزیں کی ظرفی۔ پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ سب سے پہلے سیکھو کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے قابل ہے، اور اللہ کے سوا اس کائنات کا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا ہے، کوئی پکار پہ نہیں آتا سوائے اللہ۔ ادعونی استجب، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ ہمارا عقلی ایمان ہے اللہ پر، ہمارے احساسات میں اللہ نہیں ہے۔ جیسے کسی بات کا غم ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے، وہ احساسات میں شامل ہو جاتے، اس کا چہرے سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ میرے، تمہارے استادوں کے، تم سب کے احساسات میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ پہلا علم ہے،
آپ کو معلوم ہے کہ عربی کے حروف کا بھی معنی ہوتا ہے، واحد زبان ہے جس کے حروف کا بھی معنی۔ جب کبھی ذوق تھا، ذوق تو اب بھی ہے، ہمت نہیں ہے، غم آرزو کا حسرت موہانی شاعر کا، وہ کہتا غم آرزو کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، میرے شوق کی بلندی میری ہمتوں کی پستی۔ تو ان کے مقدمے انہوں نے 14 جلدوں پہ لسان العرب لغت کی کتاب لکھی، اس کے مقدمے میں ہے اگر میں حروف کے معانی پہ کتاب لکھوں تو اتنی ہی جلدیں اور تیار ہو۔ حروف، فا فور کے لیے، فوراً، جلدی جلدی کرو، کیا سیکھو لا الہ الا اللہ، یہ سیکھو۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، یقین مثل خلیل خود گزینی، یقین اللہ مستی، یقین مثل خلیل خود نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے اللہم اقذف، اللہم اجعلنی، قذف اور جعل کا فرق سمجھتے ہو؟ تم تو مجھ سے زیادہ عربی پڑھے ہوئے ہو، میں نے تو جو 2-4 پڑھا تھا وہ بھی بھول گیا ہوں۔ ایسے ٹھونس دینا، اللہم اقذف، اللہم اجعل نہیں، اللہم اقذف کیا فی قلبی رجاءک، میرے دل میں اپنی امیدوں کو، اپنے اوپر امید کو گاڑ دے، وقتع رجائی عمن سواک، کل کائنات سے، عرش سے لے کر فرش تک اور سرا سے لے کر ثریا تک، چونٹی سے لے کر جبریل تک، سب سے مجھے کاٹ دے، میری امیدوں کو سب سے کاٹ دے، حتی لا ارجو احدا غیر، یہاں تک پہنچا دے کہ تیرے سوا کہیں میری آنکھ نہ اٹھے، کہیں میرے دل کے دریچے نہ کھلیں، کہیں میری آس نہ ہو، کہیں میری امید نہ ہو، تو ہی تو ہو، انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، خالق کل شیء ومالک کل شیء ورازق کل شیء ومحیی کل شیء وممیت کل شیء وقبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء ودونك كل شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سبح لله ما في السماوات والأرض، کل کائنات، سبحت تیرنے کو کہتے ہیں۔ تیرنے میں کیا ایک لازم چیز ہے، جب تک کنارہ نہ آئے رک نہیں سکتے،
یہاں تو میں کھڑا ہوں، بیٹھ بھی جاؤں گا، چلا بھی جاؤں گا. سباہا میں ہے اگلے کنارے تک. وہ کنارہ کون سا ہے؟ حتی یاتیک الیقین. سورۃ مزمل میں کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. مکے میں پانی تھا، کوئی دریا، کوئی نہر. کیا خوبصورت تشبیہ ہے کہ آپ کے ذمے جو کام ہے یہ وہ تیرنے والے کا ہے. جب تک اگلا کنارہ نہ آئے آپ کے لیے کوئی راحت نہیں. ان لک، ان لک، ان لک. اللہ اکبر. کیسے متعین طاقت کے ساتھ. فی النہار سبحا طویلا. تو کیا کرو؟ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. اللہم اقذف فی قلبی رجاءک وتبتل الیہ تبتیلا. ایک ہی چیز. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. اتخاذ ہوتا ہے یہ پکڑ کے رکھ. تو اللہ تو فوق الفوق ہے، اسے کیسے پکڑے گا؟ یہ تو ایک مانوی چیز ہے. مانوی چیز کے لیے عربی میں ہوتا ہے تمسک. فاستمسک بالعروۃ الوثقی. اس کے لیے خود نہیں ہوتا، لیکن جب شدت پیدا کرنی ہو تو پھر مانوی کو مادی بنایا جاتا ہے. پھر اس کے لیے اخذ کا لفظ لایا جاتا ہے. پھر اس میں بھی طاقت اور مبالغہ پیدا کرنے کے لیے باب افتعال میں لے جایا جاتا ہے. فاتخذہ وکیلا. یہ پہلا علم ہے. فحملتہ، فوراً حمل ہوا. تو بائبل میں ہے 9 مہینے حمل اٹھایا پیٹ میں حضرت مریم نے. قرآن کہتا ہے فحملتہ، فوراً حمل. فانتبذت به مکانا قصیا، فوراً دوڑ لگائی ایک دور ٹھکانے میں. فأجاءها المخاض، فوراً درد سے إلى جذع النخل قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اللہ کی تعریف کرنا سیکھو، اللہ کو دل میں بسانا سیکھو. تو تم بڑے عالم. صحابہ عالم تھے. کون جی؟ شیخ رمزی صاحب بیٹھے. اکان کل صحابہ علماء، اکان کلہم حفاظ. خالد ابن ولید، موتا کا میدان سجا ہوا ہے. تاریخ حیران ہے. زمین آسمان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں کہ 3000 سرفروش 1,00,000 کے سامنے کھڑے. 3000 سے 1,00,000 کوئی جوڑ ہے. اور میرے نبی مسجد نبوی میں
اور کہتے ہیں جھنڈا زید نے اٹھایا، 700 میل کا فاصلہ ہے، میں موتا گیا ہوں، پورا میدان دیکھا ہے جنگ، میں تو تاریخ کا کیڑا ہوں۔ آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا، جنت میں چلا گیا۔ پھر جھنڈا جعفر نے اٹھایا، آپ کے چچا زاد بھائی، جھنڈا جعفر نے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا، اس نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لیا، اس کا وہ ہاتھ کاٹ دیا، اس نے سینے سے لگا لیا، اس کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک حدیث جوڑوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جعفر کو بازوؤں کے کٹنے کے بدلے میں 2 پر عطا فرمائے ہیں، جنت میں اڑتا کرتا ہے۔ جب آپ نے لشکر روانہ کیا تھا تو فرمایا تھا زید امیر ہے، شہید ہو جائے جعفر، شہید ہو جائے عبداللہ، شہید ہو جائے پھر جسے مرضی بنا لینا۔ ایک یہودی سن رہا تھا، کہنے لگا اے ترائم تو شہادت مبارک ہو، کیونکہ نبی کا قول مفروضہ نہیں ہوتا ہے، حقیقت ہوتا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ ایک کونے میں 3 دن ہو گئے تھے، کچھ نہیں کھایا۔ تم ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کے پڑھو، اور وہ سینوں پہ تیر کھا کے ایمان سیکھیں برابر اسے۔ تم ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہوا میں سوئے میٹھی نیند، تم ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہوا میں سوئے میٹھی نیند۔ ایڈا تھوڑا بھی نہیں آکھیا، ہم مچھلی بن کر سیر کو نکلے، دیکھا جب طوفانوں کو۔ یہ صحابہ تھے، اپنوں تے نہیں فٹکا، ہم تو سارے 2 کوڑی کے بھی نہیں ہیں۔ تو 3 دن ہو گئے تھے، کچھ نہیں کھائے، گوشت کا ٹکڑا منہ میں لیا، آدھا کاٹا کے آواز آئی عبداللہ جعفر شہید ہو گئے، نہیں کھائے، ایسے پھینک مڑے میدان جنگ کی طرف۔ پہلے 2 صحابہ فقیر تھے، یہ بڑے مالدار تھے، 4 بیویاں تھیں، غلام تھے، باغات تھے، وہ سامنے آ گئے، ایسے جھٹکا دیا۔ عبداللہ کس کا شوق ہے؟ بیویوں کا، سب کو 3 طلاق، غلاموں کا سب آزاد، باغات کا سب کا۔ این المفر، کدھر جاؤ؟ بڑے بلند پایا شاعر فی البدی کا، اقسمت یا نفس لتنزلن کارہتن او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن مالی اراکی تکرہین الجنہ قد طالما قد كنت مطمئنہ هل انت الا نطفة فی شن۔ قسم ہے اے نفس تجھے اترنا ہوگا، تو چاہے یا نہ چاہے۔ کفر ٹوٹ کے تمہارے اوپر آن گرا ہے، اور تو جنت سے روگردانی کر رہا ہے، اور جنت سے گھبرا رہا ہے۔ بڑی زندگی تو نے جی لیا ہے، آگے بڑھ، ایک نطفہ ہی تو لے تو، یا نفس الا تقتلی تموتی هذا حمام الموت قد سلیتی ان تفعلی فعلہما ہدیتی۔ آگے بڑھ، تیرے ساتھی چلے گئے جنت میں، تو بھی جان پیش کر۔ جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوان، جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے۔
جان ہتھیلیوں پہ لے کر ہم بازار میں آئے ہیں۔ وہ جھنڈا اٹھایا، سے پہلے حضرت جعفر نے جب جھنڈا اٹھایا تو انہوں نے شعر پڑھے، یا حبذا الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها علی الا قیتها خرابها۔ پھر آپ نے فرمایا عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر خاموش رہے۔ انصار مدینہ نے کہا ہم پہ قیامت ٹوٹ گئی کہ مہاجرین کی دفعہ تو فوراً کہا دخل الجنہ، عبداللہ کی باری، پاز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وقفہ لیے، پھر فرمایا وہ دخل الجنہ۔ اس وقت تو کچھ نہیں بولے چونکہ آپ جنگ کو پیش کر رہے تھے۔ جھنڈا گر گیا، ثابت بن اکرم انصاری نے اٹھایا، جھنڈا پکڑو۔ تھوڑا سا اور پیچھے لے جاتا ہوں، جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو ثابت بن اکرم اور ابو ہریرہ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پہلی جنگ تھی، ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ تو ثابت اکرم نے ایسے دیکھا، ابا ہریرہ کأنک تری جموعا کثیرا، لگتا ہے بڑے بڑے لشکر دیکھ رہے ہو، کچھ ایسے ایسے ہو رہا ہے۔ کہنے لگے ہاں۔ کل ما شہدت بدرا، ہے تو بدر میں ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ یہ بدری صحابی ہیں ثابت بن اکرم۔ نحن لا ننصر بالکثرہ، ہماری مدد کثرت پہ نہیں ہوتی، اوپر والے کے ساتھ دینے سے ہوتی ہے۔ اب آپ خاموش ہیں اور جھنڈے کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایسے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، ثابت بن اکرم، جھنڈا پکڑو، جھنڈا پکڑو۔ سب نے کہا تو بدری صحابی ہے، تو ہی سنبھال۔ کہا میں اس کا اہل نہیں، جھنڈا پکڑو کسی اور کو۔ خالد بن ولید کی پہلی جنگ تھی۔ اس شور میں پتہ نہیں کس نے کہا، اس کا نام تو آ ہی نہیں سکتا، خالد کو دو۔ جب کہا خالد کو دو تو ایک دم خالد کو دو، خالد کو دو، خالد کو دو۔ انہوں نے فرمایا میرے پیارو میں تو نیا مسلمان، یہ تو پہلی دفعہ جنگ میں شریک ہوا، کسی اور کا، تو ہی پکڑ، تو ہی پکڑ۔ اور اللہ کا نبی ایسے خلا میں دیکھ رہے ہیں، جس نبی کی نظر اتنی تیز ہو، آج امت نے اس کی نظر کو بھی جھٹلا دیا ہے اور اس کے بول کو بھی جھٹلا۔ جس کا بول زبان سے نکلتا ہے اس پہ اللہ بولتا ہے، اس کو بھی جھٹلا دیے۔ زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کو پڑھتا ہے، اس کو جھٹلا دیا۔ تو جب حضرت خالد نے تلوار، جھنڈا اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے ایسے تلوار اٹھائی تو میرے نبی نے فرمایا اب ثم صلی اللہ سیفا من سیوفی، سواد سے نہیں، سین سے، اب اللہ نے اپنی ایک تلوار کو نکال لیا ہے۔ رجال تو وہ تھے بیٹا، ہم تو مذکر مؤنث ہیں، وہ رجال تھے، ہم ذکر و انثیٰ، خواہشات کے غلام، نفس کے غلام، لذتوں کے غلام، اس زندگی کے غلام، اس دنیا کے غلام۔ فَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَا يَغُرَّنَّكُمْ تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔
لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، یہ کیا ہے؟ زہرۃ الحیات